پڑھیں گے ہم عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 10واں باب، اس کی 26ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 31ویں آیت تک۔ میں چاہوں گا بھائی پرویز آئیں گے اس مطلب کو تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب 26ویں آیت سے 31 آیت۔ آئے قرآن کے کلام سے ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور قرآن سے آج کلام کی برکت مانگیں گے۔ قرآن کے کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول کا عبرانیوں کا نام خط ہے، اس کا 10واں باب اور اس کی 26 سے لے کر 31 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا ہولناک بات ہے۔ آج کے کلام کے مقدس پڑھے جانے پر، سنے جانے پر ہم سب کو کلام بڑی برکت دے، آمین۔ آمین۔ شکریہ جی کرتے بڑا خاص وقت ہے، خاص عبادت ہے۔ ایوری میٹنگ از ویری ویری اسپیشل، لیکن جب ہم خدا کی میز پر آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ خاص ہو جاتی ہے۔ اور عبرانیوں کا خط جو ہے یہ کچھ لوگ پالوس رسول کے نام سے منسوب کرتے ہیں، لیکن علماء کی رائے میں تھوڑا اختلاف ہے، کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں پالوس کا نہیں، کچھ کہتے ہیں پالوس رسول کا ہے، لیکن میں جب بھی کہتا ہوں، میں کہتا پالوس رسول کا خط اس کی ماتم لکھا گیا ہے تو اس کی جھلکیں ملتی ہے۔ وہ یسوع مسیح فضل اور شریعت کے بارے میں یہودی ایمانداروں کو فرق بتاتے ہوئے یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس لیے آج ہم یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت پر غور کریں گے۔ ایک جگہ کہتا ہے نہ بکروں کا نہ بیلوں کا بچڑوں کا خون ہمیں پاک نہیں کر سکتا۔ کس کا خون ہمیں پاک کرتا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ ایک جگہ پہ کہتا ہے اس کے لہو بہانے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی باب کی 19ویں آیت میں کہتا ہے، پس ہے بھائی چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راز پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت پر بات کرتا ہے، اس لیے مقدس موسیٰ نبی کی شریعت کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے اور یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت کے درمیان فرق بتاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے لہو کو رتن درجہ دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی قربانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا کا بندہ بیان کرتا ہے۔ اور ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گا۔ مخالف کون ہے؟ جو یسوع مسیح کے لہو کی قدر نہیں ہے یا اس کی اہمیت کو نہیں جانتے اور پہچانتے۔ اور پھر کہتا ہے موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے۔
वसत इसलिए ये थी, अगर किसी ने गुनाह किया है तो वो लोग गवाही देने की शख्स ने गुनाह किया तो उसको संसार कर देते। तो फिर कहता है कि यीशु मसीह का लहू किस कदर कीमती है, उसकी अहमियत मूसा की शीरे से भी ज्यादा है, और ऐसे शख्स को कितनी सजा मिलनी चाहिए। तो ख्याल कर वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक है जिसने खुदा के बेटे को पामाल, ये पामाल का मतलब है बेइज्जत करना, रोंदना और मसलना। और मसलते कैसे हैं जब उसकी मुखालफत करते हैं। तो अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था, अहद के खून से हम क्या होते हैं, पाक होते हैं। इसलिए बताता है कि यीशु मसीह के लहू की कदर क्या है। नंबर 1, यीशु मसीह के लहू की अहमियत ये है, यीशु का लहू हमें पाक कैसे पाक करता है, ये हमारा ईमान। यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है, उसके मार खाने से हम क्या पाते हैं, शिफा पाते हैं। उसके लहू के वसीले से हमारे सारे गुनाह क्या हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं, हम धुल जाते हैं। यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। कैसे पाक करता है, कैसे धुलते हैं? ग्रंथियों का आपने देखिएगा, हम पहला खाता है उसकी पहली आयत से हम कलामे पाक में से पढ़ेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह का बंदा बड़ी खूबसूरती से बयान करता है यीशु का लहू हमें करता क्या है। लिखा पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु का रसूल होने के लिए बुलाया गया, भाई सुस्तेनस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए, मसीह यीशु में क्या किए गए हैं, पाक किए गए हैं। किससे पाक किए गए हैं? यीशु के लहू से। आप कहते हैं मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। कैसे लिए बुलाए गए? ताकि हम मुकद्दस होते जाएं, मुकद्दसीन की लिस्ट में आ जाएं। और फिर कहते हैं उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। ये 3 बातें यीशु मसीह के लहू के तल्लुक से करते हैं। हमें एक तो उस राह पर ले जाता है जो फिरदौस की तरफ जाती है, हमारे लिए रास्ते हमवार जाते हैं। पहली आयत में लिखा है, 19 आयत में हमने पढ़ा है, यीशु का लहू में नई और जिंदा राह पर ले जाता है, जिससे हमें पाकीज़गी मिलती है। यीशु मसीह का लहू हमें पाक, यीशु मसीह का लहू हमें धोता है, यीशु मसीह का लहू हमें नया बना देता है। कपड़े जब धोते हैं तो नया सीध कितने पाने वाले, बाहर गली सुखने पाते, कितने पाने वाला, कहाँ डालते हैं कपड़े धोकर? साफ जगह, ताकि दोबारा कर देना। यीशु मसीह का लहू अगर हमें धोता है, इसको साफ जगह पे किसने रखना है, कैसे रखना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो शख्स पाक हुआ, जो धोया गया, जो धुला है, उसको अपने आप को संभाल के रखें। अगर फेंक कर दी जगह चला जाएगा तो क्या वो साफ रह सकता है? यीशु के लहू से हम पाक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ऐसे यीशु का लहू हमें पाक साफ कर देता है और हमें धोकर नया बना देता है। हमारी चमक ज्यादा हो जाती है, हमारे धब्बे खत्म कर देता है यीशु का लहू। हमें उस गुनाह की दलदल से जिसमें हम फंसे हुए थे निकाल देता है, कीमती बना देता है। कैसे कीमती बना देता है? क्योंकि में लिखा हुआ है तुम अपने नहीं बल्कि किससे की कैसे हो? खून से खरीदे हुए, अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे हुए लोग। ये है यीशु मसीह के लहू की कीमत और ये कुदरत, यीशु की अहमियत। खून से खरीदा यीशु मसीह ने हमें पार कर दिया, यीशु मसीह ने हमें
ہمیں مقدسین کی لسٹ میں ڈال دیا یسوع مسیح نے ہمیں، تاکہ خدا کے جلال کو کیا کریں؟ ظاہر کریں۔ پترس خط میں لکھا ہے اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اسی کی خوبیاں بیان کرنے والا، خوبیاں کون سی ہیں خدا کی یا یسوع مسیح کی؟ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے اس کے منہ میں ذرا بھی چھل نہیں تھا۔ چھل کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، فریب کی باتیں۔ تو یسوع مسیح کی خوبی یہ ہے اس کے منہ میں چھل نہیں تھا۔ یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے، مقدس کیے ہوئے لوگ، پاک کیے ہوئے لوگ، نئے بنائے ہوئے لوگ یسوع مسیح کی خوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے کو مثال ہے کہ نہیں؟ آئی فون دے آنے اچھا میں کہا نہیں بیٹے کہا کیا نیا میں کہا چل ہے کہ نہیں؟ وعدہ کسی سے کرتے ہیں کل ملیں گے تو کتنے دنوں بعد ملتے ہیں؟ مہینے بعد۔ اسی کتاب یسوع مسیح خوبی کیسے ظاہر کریں؟ ایک اور بڑی خوبصورت خوبی یسوع مسیح کی لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا میں اپنے باپ کی خوشی کو پورا کرنے آیا۔ کیسے باپ کی خوشی اس نے پوری کی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی خوشی ایسے پوری کی، اس کی فرما برداری کی۔ عبرانیوں خط میں لکھا ہے بیٹا ہونے کے باوجود اس نے دکھ سہ سہ کر اور آنسو بہا بہا کر کیا سیکھی ہے؟ فرما برداری سیکھی ہے۔ اسی نے ساتھ دکھ کوئی نہ آئے تو پیش کینوں کریے سی یسوع مسیح۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلا ہوا شخص نہیں ہو سکتا۔ عبرانیوں خط 5واں باب دیکھیں گے، وہاں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے بارے میں اور بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جاتا ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر خوشی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سدا قائم ہونے کا کتاب ملا۔ بیٹا ہونے کے باوجود بڑی خوبصورت خوبی یسوع مسیح کی اس نے فرما برداری سیکھی اور دکھوں میں رہ گئی۔ سانو بڑے دکھ آ رہے ہیں، بڑے خراب سنا اس لیے چرچ نہیں آئے۔ یسوع مسیح کی خوبیاں ظاہر کرنے کے لیے ہمیں بلایا، یسوع مسیح کی خوبی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں چنا گیا، یسوع مسیح کی خوبی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں دھویا گیا ہے، یسوع مسیح کی خوبی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں مقدسین کی لسٹ میں شامل کیا گیا۔ یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہوئے لوگ کس لسٹ میں شامل ہیں؟ مقدسین کی لسٹ میں۔ کلیسیا کیا ہے؟ پاک کی گئی ہے، مقدسین کی لسٹ میں شامل۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت۔ اور کیا اہمیت ہے ایماندار کی یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے شخص کی؟ وہ قیمتی شخص ہے۔ پترس کے خط میں لکھا ہے اس کے خون کے سبب سے ہم کیا بن گئے؟ ہم سے نہایت قیمتی وعدے کیے۔ کس کے سبب سے؟ خون کے سبب سے۔ اگر دھلیا ہوا کپڑا پھر کم رکھ دیتا جائے صاف رہ جائے گا۔ وہی آٹا واش خدا کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر ہمارا اتنا بیٹھنا، ہمارا اپنے خداوند کی فرما برداری میں، ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ کیسا بیہیو ہے،
یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دلے ہوئے. خدا کے ساتھ ہمارا کیسا بہیو ہے، مزاج ویسا ہی مزاج رکھو جیسا ہمارا مزاج کیسا کہ دھلے ہوئے. یسوع مسیح کا لہو میں دھو کر کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. یسوع مسیح کا لہو دھو کر ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے. یسوع مسیح کا لہو دھو کر ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ کیا کر دیتا ہے؟ قیمتی بنا دیتا ہے. یسوع مسیح کا لہو دھو کر ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ اس لسٹ میں شامل کرتا ہے، مقدسین کی لسٹ میں شامل کرتا ہے، قیمتی بنا دیتا ہے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس حالت میں رہنا چاہتے ہیں، کیسے رہنا چاہتے ہیں. ایک بار یسوع مسیح کا لہو ہمیں دھو کر نیا بنا دیتا. ہاللیلویا. کتنی اہمیت ہے خداوند یسوع مسیح کے لہو کی کمالی سے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 19 میں مقدس پالوس لکھتا ہے، بس اے بھائیو کیونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے. یسوع کے لہو کے وسیلہ سے کہاں انٹر ہونے کی دلیری ملی ہے؟ فردوس میں انٹر ہونے کی دلیری. نئی اور پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ملی ہے. ہم پاک ترین مقام میں داخل ہوتے ہیں یسوع کے پاک لہو کے وسیلے سے. ڈاکو سے یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ یہ ہے یسوع مسیح کے دھلے ہوئے شخص کی اہمیت، اس کی ویلیو. بدرسول سے یسوع مسیح نے کہا تو میرے ساتھ بیٹھ کر، میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا کیا کرے گا؟ یہ کس کی اہمیت ہے، کس کی ویلیو ہے؟ یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے شخص کی ویلیو. مقدس لکھ نے جب اس کو سنسار کیا گیا کہتا میں آسمان کو کھلا اور یسوع کو کبریا کے خداوند کے خدا کے دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. یہ ہے ایک ایسی شخص کی ویلیو جو یسوع کے لہو سے دھلا ہوا. عام شخص ہی رہتا ہے. یہ بہت بڑا بھید ہے. کیا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو سوچ پائیں یسوع نے ہمیں لہو سے دھو کر کیا بنایا؟ مقدس خط میں لکھا ہے ایماندار اگر واپس چلا جاتا ہے دنیا داری میں دھلنے کے بعد تو وہ کس کی مانند ہے؟ وہ کتے کی مانند ہے جو کیا کرنے کے بعد واپس اس کو کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے. وہ نہلائی ہوئی سورنی کی مانند ہے جو نہا دھونے کے بعد پھر واپس جہنم میں چلی جاتی ہے. اس کی خصلت ہے. ایماندار شخص کی خصلت یہ ہے وہ اس کو پاک کیا گیا ہے، پاک ہے، نیا بنایا گیا ہے، نیا رہتا ہے، دھویا گیا ہے، دھلا رہتا ہے، مقدس کیا گیا ہے، مقدس رہتا ہے. اس کی جو زندگی ہے یسوع مسیح کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یسوع مسیح جیسی اس نے زندگی گزاری ویسا ہی مزاج ہے جیسا مسیح یسوع کا بھی. اس کا مزاج میں نے بتایا ایک اس کے منہ میں ذرا چل نہیں تھی. نمبر 2 کس کو خوش کرنے کے لیے یسوع نے کلیم کیا میں اس لیے آیا کہ اپنے باپ کو خوش کروں. نمبر 3 اس نے فرما برداری سیکھی. یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے شخصی زندگی میں یسوع مسیح جیسی فرما برداری کیسے فرما برداری سے اٹھا کر اور آنسو بہا کر اپنی بشریت کے دنوں میں دعائیں اور التجائیں کی اور فرما برداری. کہاں تک فرما برداری کی؟ موت بلکہ صلیبی موت پر. اس نے ساری چیزوں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے خدا پر انحصار کیا. اس کا ایمان اپنے خدا پر. ہمارا ایمان کس پر ہے؟ دنیا کی پرابلمس میں لگا ہوا ہے، دنیا کے مسائل پر ہے،
अपनी फिक्रों में लिपटे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, या फिर यीशु मसीह के लिए दुख सहने के बावजूद उसकी परवाह। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि कितनी अहमियत को हम सामने रखते हैं, जिसके वसीले से हम धोए गए और पाक किए गए, नए बनाए गए और पाक मुकाम में दाखिल होने के लिए तैयारी हमें मिलती है। इसलिए जो भी शख्स अंडरस्टैंड करता है, ये उस पर डिपेंड करता है उसकी लाइफ यीशु मसीह की कैसी है। इसकी पौलुस रसूल भी गलती खत में कहता है, ये बात मुझे कहाँ से पहुंची है, खुदा से मैंने तुमको भी अपनी दयालुताई की बात करता है। ये खुदा ने मुझे पैगाम दिया, मैंने वैसे पैगाम आपको दे दिया, अपनी फरमा बरदारी और दयालुताई की बात करता है। ये खिदमत मुझे खुदा ने दी है, इसलिए मैं उसी दयालुताई के साथ कर रहा हूँ। और ये मुझे खुदावंद यीशु मसीह के लहू से ये मुकाम मिला, मैंने उसको बढ़ा कर। और फिर बताता है उसको मिला क्या है कि खुदावंद जिस टुकड़ा इसमें रोटी और शुक्र करके तोड़ी और शिगिर्दों को ये क्या कर दीजिए, मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। तो इसमें मैं क्या प्याला लेता, ये नए हाल में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर उसने कहा कि जो इस प्याल रोटी में से खाता है, इस प्याले में से पीता है, खुदावंद की मौत का क्या करता है, इजहार करता है, कब तक, जब तक वो ना आए। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे और परखे, फिर वो उस रोटी में से खाए, उस प्याले में से पिए। अगर कोई शख्स बगैर जांचे अपने आप को उस प्याले में से पिएगा, उसमें से खाएगा, तो खाने पीने से क्या ठहरेगा, कसूरवार। कहता है आप देखें, आपको यीशु मसीह ने बुलाया है, उसके लिए उसे धुले हैं, अपने आप को जांचे, तो कैसे रखना है ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए आए अपने आप को जांचें और परखें कि हमें यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है, पाक कर दिया है, नया बना दिया है, मुकद्दसीन की लिस्ट में शामिल कर दिया है। मैं कहूँ दुआ करें, हालेलुया, थैंक यू, तेरी तारीफ, तेरी साइज। थोड़ी देर की सोचेंगे अपनी जिंदगी में क्या करें। थैंक यू, तेरी तारीफ।